قرآن کی خوشبو سے مہکنے والے دلوں کو سلام۔ اس وقت ہم پہلے سپارے کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے آخری رکوع کو شروع کر رہے ہیں، اور اس میں بھی آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی عقیدے کو سنیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس عقیدے کو کس نے اختیار کیا ہوا ہے، اور کون لوگ ہیں جو ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں نظریاتی طور پہ، روحانی طور پہ ان کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق نہیں بنتا، جو اصل میں سب سے بڑا تعلق ہوتا ہے۔ تو آئیں ان تمام تر حقائق کو قرآن پاک کی روشنی میں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورس نمبر 134، 134۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے، اور جو تم کرتے ہو وہ تمہارے لیے ہوگا، تم سے ان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ تم یہودی عیسائی بن جاؤ تو صحیح راستہ اس کو پا لو گے۔ ان سے کہو کہ صحیح راستہ تو صرف ملت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام خالص اللہ کے ہو کر رہ گئے تھے، اور وہ اس کے پجاری تھے، اس کے ساتھ نہ تو کسی کو اس کا برابر سمجھتے تھے اور نہ ہی وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہم پر اتری ہے، اور وہ چیز جو ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر اتاری گئی، اور وہ جو اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو دی گئی۔ ہم ان تمام نبیوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہر لحاظ سے ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی رضا، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ رکھتے تھے، اور ہر طرح کے دنیاوی مفادات، ہر طرح کے انٹرسٹ، ہر طرح کے مصلحت اور ہر طرح کی آزمائش سے بالا تر ہو کر انہوں نے اپنی زندگی کی فرسٹ پریورٹی صرف اللہ کی ذات کو اور اس کی فرما برداری کو قرار دے دیا تھا۔ اسی لیے وہ اللہ کے خلیل کہلائے، اللہ کے دوست کہلائے۔ یقیناً وہ اس بات کا حق رکھتے تھے، اور جس نے ان کے اس راستے کو اختیار کیا وہ دیگر نبی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابہ اور اہل بیت ہیں جنہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو اختیار کیا، اور یہی تعلیم آج مسلمانوں کو بھی دی جا رہی کہ انہوں نے ملت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہودی اور عیسائی بے شک اپنے آپ کی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے رویے، ان کی تعلیمات، ان کا نظریات کسی طور پر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور تعلیمات سے میچ نہیں کرتے، لہذا ان کے راستے پر کوئی چلتا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر، تو وہ صرف امت مسلمہ ہے۔ تو اس لحاظ سے پوری امت مسلمہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خالص اپنی بندگی کرتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر قائم رکھے، اور ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ تو ہم انہی الفاظ کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ بقیہ آیات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کائنڈلی اس قرآن کی خوشبو پر مشتمل اس چینل کو، جس میں خالص قرآن کی آیات
اور اس کا ترجمہ ہلکی سی تفسیر کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. اس کو آپ سبسکرائب کیجئے اور اس کو لائک بھی کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے اور اپنے احباب کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ثابت ہو. ہمیں اپنی دعاؤں میں آپ خصوصی طور پر یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.